آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بہت سا علم حاصل کر لیا ہے، میں نے دنیا کے اندر بہت سی ترقی حاصل کر لی ہے، بہت سی سہولیات، بہت سی آسانیاں اپنے لیے پیدا کر لی ہیں۔ آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ آج سے 14-15 صدیوں پہلے کا جو انسان تھا اس کی بنسبت میں بہت اچھا ہوں۔ وہ علمی اعتبار سے جہالت اور ظلمت کا شکار تھے، ہٹ درمی کا شکار تھے، انا پرستی کا شکار تھے، لیکن حضرت ذی وقار کہ قرآن مجید فرقان حمید یقینی طور پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہترین سرچشمہ ہے، اور اس کا نزول آج سے 14-15 صدیاں پہلے کے انسان کے اوپر تھا، لیکن اس کا مخاطب قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے۔ انسان مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقی طور پہ اور منصفانہ طور پہ اس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کریں تو جو مسائل آج سے 15 صدیاں پہلے کے انسان کو تھی آج بھی وہی مسائل ہیں۔ جس طرح کی جہالت، ظلمت، تاریکی کا شکار اس وقت کا انسان تھا، آج بھی انسان اسی جہالت اور ظلمت کا شکار ہے۔ اس دور میں بھی صرف وہی لوگ بچے اور کامیاب ٹھہرے جنہوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، اور عرب کے بدو ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اس قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اس قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے، اور اس قرآن کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی وجہ سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ نے ان کو عروج، ترقی، شہرت، نام، کامیابی اور کامرانی دی صرف اس لیے کہ انہوں نے اس قرآن کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق استوار کیا۔ آج اگرچہ انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، میرے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیز کی اسناد موجود ہیں، میرے پاس بڑے بڑے تجربات موجود ہیں، لیکن حضرت ذی وقار اگر اس کے پاس حقیقی علم جو یہ بتاتا ہے کہ انسان تو کیا ہے، اے انسان تیری حقیقت کیا ہے، اے انسان تو کیسے پیدا ہوا ہے، اے انسان تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اے انسان تمہیں کون سا مقصد حیات دے کے خالق کائنات نے اس روئے زمین کے اوپر آباد کیا ہے، اگر ان سارے سوالوں کا علم میرے پاس نہیں ہے تو حضرت ذی وقار پھر میرے پاس جتنی مرضی بھی ڈگریاں ہوں وہ صرف علوم اور فنون ہیں جن کے ذریعے میں دنیا تو کما سکتا ہوں، دنیا کا مال و متاع تو سمیٹ سکتا ہوں، لیکن اس علم کے ذریعے نہ میں اپنی قبر کو بہتر کر سکتا ہوں اور نہ میں اپنے حشر کو بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ سورۃ تکویر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 اہم پوائنٹ کے اوپر انسانیت کی توجہ دلائی، اگر آپ منصفانہ طور پہ اس کا تجزیہ کریں گے تو دیکھیں کہ وہی مسائل جو عہد نبوی سے پہلے، جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں کہ جاہلوں کا دور تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، جن تک علم پہنچا نہیں تھا،
تو پھر حضرت عجیب کا اس اعتبار سے تو وہ معذور بھی ہم سمجھیں گے کہ ان تک تو علم ہی نہیں پہنچا، لیکن ہمارے پاس تو کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر بھی اسی طرح کی ہٹ دھرمی موجود ہے، ہمارے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے انا پرستی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے زیادہ عند اللہ جو ہے وہ مجرم اور ملزم ہیں۔ پہلی 6 آیات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز محشر کے متعلق بتایا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب اللہ اس سورج اور ستاروں کو بے نور کر دے گا، واذا الجبال سجرت، اور جب یہ پہاڑ جنہیں آج اللہ نے بطور بیخوں کے زمین کے اوپر گاڑا ہے، جیسے ہم کوئی کیل دیوار کے اندر گاڑتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہوتا ہے، زیادہ حصہ دیوار کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے پہاڑوں کا بھی زیادہ حصہ زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر کی جو حرکت ہے اسے میرا اللہ کنٹرول کر سکے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہے ایسا زلزلہ طاری کرنا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ انہیں بطور میخ کے گاڑا گیا تھا، روئی کی طرح جو ہے اسے اڑا دیا جائے گا، بے وزن کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنی جو اپنے بچے کو جنم دینے کے قریب کی مدت کو پہنچ چکی ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہوگی۔ آج جو لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ جانور انتہائی قیمتی ہوتا ہے جو بچے کو جنم دینے کے قریب کی مدت کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کا اس وقت مول جو ہے، اس کا ریٹ جو ہے بنسبت دوسرے جانوروں کے زیادہ لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا فَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، لوگوں کو اپنے قیمتی جانوروں کی بھی جو ہے ہوش و حواس نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ ہوئے زمین کے اوپر جو درندے چیر پھاڑ کرنے والے جانور موجود ہیں جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جو ہے کسی کو بھی اپنا شکار کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی ان وحشی جانوروں کو بھی یہ یاد نہیں ہوگا کہ ہم وحشی جانور ہیں، سارے ایک ہی صف میں جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ زمین کے اوپر جو سمندر ہیں، زمین کے اوپر 74% جو ہے وہ پانی موجود ہے، اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندروں کو، اس پانیوں کو جو ہے شدید گرم کر دیں گے اور یہ آگ بن جائیں گے اور خشک کر دی جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب اس دن جو ہے انسانوں کے جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مفسرین نے مختلف معنی بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا کر دیا جائے گا اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ جوڑا بنا دیا جائے گا۔ جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ سارے جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے، جوڑے کی صورت میں ہوں گے، اور جو رب کے باغی ہیں، رب کے نافرمان ہیں، جو اس دنیا میں اپنی منمانیاں کرتے رہے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرتے رہے ہیں، اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتے رہے ہیں، جنہیں عمل کرنے سے پہلے کبھی یہ سوچ و وچار نہیں آئی کہ ہم نے اپنے عمل کا، اپنی بات کا، اپنے قول و قرار کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، وہ سارے جو ہے جوڑے کی صورت میں جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجیب کر یہ وہ اہم نقطہ جو دور جاہلیت کے اندر بھی موجود تھا اور فی زمانہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس سے کہیں زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے۔ کون سا گناہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان چھوٹی بچیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں، کس سبب سے، کس وجہ سے جو ہے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ اب حضرت جی کا ذرا دور جاہلیت کی جھلکیاں دیکھیں کہ اس وقت جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی تو جب انہیں یہ خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے تو غم کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ دور جاہلیت کی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو جاہل تھے، وہ تو بدو دیہاتی تھے، نہ سمجھ تھے، انہیں تو کوئی شعور نہیں تھا۔ لیکن ہمارے زمانے میں بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا ہے تو غم کی وجہ سے، حزن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے کی
سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اسی سبب وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ بیٹوں کے اوپر فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کو اپنے لیے آر محسوس کرتے تھے، اپنے لیے عیب محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ عزیز دوستوں بزرگوں، یہ بیٹے دینا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح بیٹیوں سے نوازنا بھی میرے اللہ کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو بیٹے دے دے، وہ چاہے تو بیٹیوں سے نواز دے، وہ چاہے تو ملے جلے دے دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ انبیاء بھی دعائیں کرتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، اگر وہ نہ نوازنا چاہے تو پھر کائنات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اولاد کی دولت کو حاصل کر سکے۔ تو دور جاہلیت کا منظر دیکھیں کہ جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، چہرے غم کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، چہروں پہ لعنت پڑ جاتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا کوالیفائڈ ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، صاحب علم ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر نہ تو میرا اختیار ہے، نہ میری بیوی کا اختیار ہے، یہ 100% اختیار کس کا ہے؟